آج کا خداوند کا کلام ہے 3 زبور اس کی 8ویں آیت۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہے اس خوبصورت کلام کے لیے جو آج خداوند نے روح القدس کے وسیلہ سے بخشا۔ ہم سب سے پہلی بات کریں گے نجات کی۔ لفظ ہے کیونکہ اس میں جو آیت ہے نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ ہم پہلے بات کریں گے روح القدس کی ہدایت کے وسیلہ سے نجات پر کہ نجات جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم نجات پانا چاہتے ہیں۔ نجات کس چیز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نجات آئے، کن کن چیزوں سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں۔ نجات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا۔ نجات کا مطلب ہے کہ ہم جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنا، کسی کھائی میں ہیں وہاں سے ہمیں باہر نکالا جائے، جہاں پر جو معاملے یا جن ہم کانٹوں کے اوپر چل رہے ہیں ان سے ہم بچ جائیں، یا جن معاملات میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے ہم آزاد ہو جائیں۔ ہم جو غلامی کے جوا میں ہیں ہم ادھر سے نکل کے آزادی کو محسوس کریں۔ ہم جن پرابلمس میں ہیں ان میں سے ہم باہر آ جائیں، جو دکھ ہیں ان سے باہر آ جائیں، بیماریاں ہیں ان سے ہم شفا پا کے تندرستی والی زندگی گزاریں۔ اگر ہمارے پاس کھانے پینے کی قلت ہے تو ہم اس مشکل میں سے، اس قلت میں سے نکل کر برکت کی طرف جائیں۔ تو نجات جو ہے، ہم چھٹکارا حاصل کرنے کو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ چھٹکارا ملے، ہم آزادی محسوس کریں، ہم آرام محسوس کریں، ہم خوشی محسوس کریں، ہمیں کسی قسم کا دکھ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، ہم تندرست ہوں۔ تو ہم بچنے کو، نکلنے کو، چھٹکارے کو نجات کہتے ہیں جو خداوند ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نجات پانے کے لیے، ہم چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم جن باتوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی بات ہو سکتی، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی تنگی ہو سکتی، کوئی بھی تکلیف ہو سکتی، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کسی قسم کا بھی دکھ ہو سکتا ہے جدھر سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے۔ اب سب سے پہلے جب ہم چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نجات ملے، لیکن اس نجات کے لیے سب سے پہلے ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور ہم دکھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نا امیدی کے گہراؤں میں ہم جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم بے عقل ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت سی چیزیں خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں مزید۔ جو چیزیں آلریڈی جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، انہی کی وجہ سے ہم اور زیادہ پریشانی میں اور تاریکی میں اندھیروں میں ہم اور زیادہ دھنستے جاتے ہیں۔ یہ ایسی دلدل ہے کہ ہم اور زیادہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں جب ہمیں نجات اس چیز سے نہیں ملتی جس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نجات ملے۔ تو نجات نہ پانے کی وجہ جب بنتی ہے اور نجات نہیں ملتی تو ہم سب سے پہلے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اس پریشانی میں سے نجات پانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے اور اس میں سے نکلنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک تو ہم پہلے پریشان ہوتے ہیں، دوسرا اس پریشانی کے عالم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کے لیے، یا جو بھی ہمارے ارد گرد سچویشن بنی ہوئی ہے، سرکمسٹانسز ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں سے نکلنے کے لیے خود سے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پریشانی کے ساتھ ہم اپنا وہ ایمان کھو دیتے ہیں جو خداوند ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم خداوند پر رکھیں۔ ہم اس میں سے نکلنے کے لیے ہم اپنے آپ پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ اب سب سے پہلے خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص انسان پر توکل کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ ملعون کا مطلب ہے لعنتی ہے، کہ وہ جب خداوند کو چھوڑ کے کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ انسان اگر ہم خود ہیں کہ ہم نے کسی بیگانے
یا دوسرے شخص پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کر لے تو انسان تو ہم خود بھی ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس مشکل میں سے نکلنے کے لیے خود پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے، تب بھی ہم خداوند کی نظر میں ملعون ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی نظر اپنے آپ پر بھروسہ کر کے خود انسان کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم اپنے دل میں ٹھہراتے ہیں میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گی، میں اب ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گی، ہم منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو ایسے طور طریقے اپنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو خداوند کو نہیں پسند. کئی دفعہ ہم اپنے پر بھروسہ کر کے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو جس تکلیف میں یا مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے اگر نکلنے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے تو لوگ جھوٹ بآسانی بول دیتے ہیں. اگر فراڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے تو فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بے ایمانی کا سہارا لینا پڑے تو بے ایمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر چوری کا سہارا لینا پڑے تو بآسانی یہ گناہ ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے بغیر خدا کے خوف کے. اور ہم لوگوں کو بدتمیزی کرنا پڑے تو بھی ہم کرتے ہیں. اگر ہمیں اس مشکل میں سے نکلنے کے لیے گالی گلوچ کرنی پڑے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. اگر ہمیں غصہ کرنا پڑے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. اور اگر ہمیں اس تکلیف میں سے نکلنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں دوسرے کے ساتھ بدلہ لینا پڑے تو ہم بدلہ بھی لے لیتے ہیں. اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کہیں کرنی پڑ جا رہی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میں سکون میں آ جاؤں گا، میں فلاں جگہ سے میں نکل آؤں گا، تو ہم بآسانی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. اگر ہمیں آرام اور سکون پانے کے لیے کسی کو اپنے گھر سے، زندگی سے نکالنا پڑ رہا ہے، چھوڑنا پڑ رہا ہے، ترک کرنا پڑا ہے، ہم بآسانی ان کو نکال دیتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ اپنی نجات کے لیے، اپنے چھٹکارا کے لیے کریں، اپنے سکون کے لیے کریں، اپنے آرام کے لیے کریں. تو ہم لوگ نجات، چھٹکارا، خلاصی پانے کے لیے اپنے آپ پر پریشانی کو، اپنی پریشانی میں سے نکلنے کے لیے ایسی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہم اپنے پر توکل کر کے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو ملعون ٹھہرا کر آگے سے ایسی بدیاں کرتے ہیں تاکہ ہم آرام اور سکون پائیں اور نجات حاصل کر لیں. اب خداوند کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نجات پانے کے لیے خدا کے خلاف نہ جائیں. تو خدا نے یہ سہارا ہمیں دیا اور خداوند نے اپنے کلام مقدس میں ہمیں بتایا کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، کہ جو نجات، چھٹکارا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ پاؤ وہ میرے سے ہے، تمہیں گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم بعد میں آگے مزید اس کو ڈسکس کریں گے. دوسرا نقطہ کہ ہم پہلی تو بات ہے کہ انسان اپنے پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پر بھروسہ کر کے اپنی عقل، دانائی، اپنی فہم، اپنی چلاکیاں، مکاریاں، جھوٹ، اپنے برے ٹیلنٹ، اپنی بدی کو آگے رکھ دیتا ہے اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا نقطہ، اگر وہ خود پہ بھروسہ نہیں کر رہا، کچھ ایسے انسان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے چلاک نہیں اور وہ ہم اس میں سے نکل نہیں سکیں گے، وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے دکھی ہو جاتے ہیں اور کہ وہ اپنے لیے خود ہاتھ پاؤں نہیں مارتے، اپنے لیے خود کوشش نہیں کرتے، اپنے لیے قدم نہیں اٹھاتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ دوسرے شخص پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اسی میں آئے گا کہ جب ہم دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ہم ہی ملعون ہوں گے اگر ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور پر چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے، خلاصی کے لیے، اپنے آرام کے لیے دوسرے پر توکل کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ میری مدد کرے گا، یہ مجھے اس پرابلم میں سے نکالے گا. ہم لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو، اگر ہماری جاب میں کوئی مسئلہ ہو، اگر ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، اگر ہمارے رشتوں میں کوئی پرابلم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہے، تو ہم لوگ یا بہت زیادہ کوئی مصیبت آن پڑی ہے
तो हम लोग दूसरे शख्स की तरफ देखते हैं कि आया कौन इस मुश्किल में मेरी मदद कर सकता है। हम उस शख्स को सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग, हो सकता है 10 लोग हमारे ज़हन में आएँ, हमारे इर्द गिर्द 10 लोग हों, लेकिन हम लोग उसमें से 1-2 सेलेक्ट करेंगे कि अच्छा इससे मैं मदद मांगता हूँ, और फिर हम उसको फ़ोन करते हैं। इसी तरह अगर वो मदद नहीं करता, फिर हम दूसरे को फ़ोन मिलाते हैं। हम कहते हैं कि अगर इस शख्स ने मदद नहीं की तो ज़रूर है कि दूसरा करेगा, तो फिर दूसरा भी नहीं करता तो फिर तीसरा। इसी तरह हम लोग इंसानों पर तवक्कुल करके इंसानों से मदद लेना मांग रहे होते हैं, क्योंकि हमारा यकीन, हमारा भरोसा बहुत ज़्यादा कमज़ोर और छोटा है कि हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, बल्कि खुदा से ज़्यादा दूसरे इंसान पर भरोसा ये करके बैठते हैं कि देखो उसके अंदर ज़्यादा हिकमत है, दनाई है, उसकी पोस्ट इतनी बड़ी है कि वो मेरे लिए ये काम कर देगा। उसको खुदा से ज़्यादा उस शख्स पर और अपने आप पर भरोसा आता है कि हम इंसान खुदा से ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए खुदावंद ने क्या कहा कि वो शख्स मलाउन है जो मुझे छोड़कर, मेरी कुदरत को छोड़कर, मेरे मौजज़ात वाले हाथ को देख कर भी क्या करता है, किसी इंसान की तरफ जाता है या अपने पर भरोसा करता है, तो वो खुदावंद की नज़र में सख्त मलाउन है। क्यों? क्योंकि वो खुदा को नीचा और इंसान को अपनी नज़र में बुलंद कर लेता है, बड़ा बना लेता है कि ये मेरी मदद करेगा। हम लोग खुदा की कुदरत पर भरोसा नहीं करते, और खुदा की कुदरत जो है वो हमेशा मोहब्बत से निकलती। जब तक कोई शख्स भी है, अगर वो उसके पास आपको बचाने के लिए हल भी है और वो निकाल भी सकता है, लेकिन अगर वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपका जानने वाला नहीं, वो आपका रिश्तेदार नहीं, वो उसकी आपके साथ अच्छी दोस्ती नहीं, वो आपको अजीज नहीं रखता, तो वो कभी भी आपके लिए तरस खाकर आपको उस मुश्किल में से नहीं निकालेगा। अपनी कुदरत को, अपनी पोस्ट को, अपनी हैसियत को आपके लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये हैसियत तभी आपके लिए बाहर निकलेगी, कुदरत उसके अंदर से तभी बाहर निकलेगी, वो मदद आपके लिए तभी बाहर निकलेगी जब वो आपको प्यार करता है। लेकिन खुदावंद यहाँ पर कहते हैं कि निजात खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमें प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें बचा लें, हमें निकाल लें, हमें छुड़ा लें, हमें हर तरह से बचाए रखें, हमें महफूज रखें, हमें खलासी दे, क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत है। इसी तरह हम इन खुदा की मोहब्बत को छोड़कर हम अपने आप पर और इंसानों की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, तो खुदावंद को ज़्यादा गुस्सा आता है, खुदावंद हमसे नाराज़ होते हैं, और खुदावंद फिर हमारी मदद नहीं करते, क्योंकि हम खुदा की सबसे पहले मोहब्बत पे यकीन नहीं करते, शक करते हैं कि खुदावंद जो है वो हमसे, पता नहीं खुदावंद हमारी मदद करेंगे या नहीं। और अगर हमें खुदा की मोहब्बत का पूरा यकीन हो तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये मुझे मोहब्बत करता है और ये खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है और ये अब मुझे निकालेगा भी, और इसके अंदर इतनी कुदरत भी है कि ये अपनी कुदरत से मुझे निकाल दे। मैं सब्र के साथ खुदा का इंतज़ार करूँगा, जब तक खुदावंद मुझे ना निकाले मैं तब तक खुदा के हजूर आऊँगा। लेकिन इसके बरक्स हम लोग क्या करते हैं कि हम एक शख्स को फ़ोन करते हैं, वो हो सकता है वो हमारे लिए वो काम कर भी सके। अगर फ़र्ज़ करें, हो सकता है हमें किसी पैसों की ज़रूरत है और हम क्या कर रहे हैं, हम उस शख्स को फ़ोन करते हैं और वो उसके पास पैसे भी हैं और वो तंग दस्ती में भी नहीं है कि हमें पैसे ना दे सके, लेकिन जब हम फ़ोन करते हैं तो उसको हम पे तरस नहीं आता, उसको अपने पैसे हमारी तकलीफ से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसको हमसे ज़्यादा अपने पैसों से मोहब्बत है, तो वो क्या करता है, हमें साफ इनकार कर देता है, नहीं मेरे पास नहीं है, मैं खुद बड़ा तंग हूँ, और वो झूठ बोल देता है। लेकिन खुदा कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुदा पाक हैं। खुदा कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। खुदावंद हमेशा कहते हैं मेरे पास तुम्हें देने के लिए हर वक्त, हमेशा हर वक्त मौजूद है, तुम लोग मेरे पास आओ और तुम लोग मेरी मोहब्बत का यकीन करो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि मेरे पास मौजूद है। इसी तरह अगर वो शख्स जो है वो इनकार कर देता है तो तब भी हमें अक्ल और समझ नहीं आती और हम इसी तरह फिर दूसरे शख्स को फ़ोन उठाकर
ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھائی یا بہن میری مدد کر. تو کیا ہوتا ہے, وہ بھی جب شخص انکار کر دیتا ہے تو بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں پر میں بھروسہ کر رہا تھا یا جن لوگوں کی طرف میں دیکھ رہا تھا ان لوگوں نے میری مدد نہیں کی. تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انسانوں کی جو محبت ہے خدا کی محبت کی طرح خالص نہیں ہے. خدا ہمیں سب سے زیادہ اور افضل پیار کرتے ہیں اور خدا ہی ہم سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ خدا محبت ہیں. ہمیں خدا سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے خدا کی دل کو, خدا کی محبت کو سمجھنا چاہیے, خدا کے پیار کو سمجھنا چاہیے جو کہ ہم نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو ہم اپنی مشکل میں خدا کو پکارتے, کیونکہ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا دکھ میں تکلیف میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے منہ سے اپنی ماں کا نام نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ماں مجھے گود میں اٹھائے گی, مجھے پیار کرے گی, مجھے چومے گی. تو اس کو اس کی محبت کا یقین ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کا نام پکارتا ہے. اسی طرح اگر ہمیں خدا کی محبت کا یقین ہو تو ہم خدا پرابلمز میں, مشکلوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, تنگی میں ہمارے منہ سے خدا کا نام نکلے, ہمارے منہ سے یسوع مسیح کا نام نکلے, کیونکہ خدا کی طرف سے جو نجات ہے وہ ہماری یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں آتی ہے. تو ہمارے منہ سے یہ نام نکلیں. لیکن کسی کے بھی شخص کے منہ سے انسانوں کے بعد دوسرے انسان کا نام آ جاتا ہے اور دوسرا انسان بھی مدد کرنے کو جب منع کر دے تو تیسرے انسان کا نام آ جاتا ہے. لیکن ہم خدا کا نام نہیں لیتے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے فلاں شخص مجھے زیادہ محبت کرتا ہے. کبھی یہ سوچ کے دیکھا کہ فلاں شخص آپ کو محبت کرتا ہے تو خدا کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا خدا ہم سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا خدا کی محبت اتنی گہری نہیں؟ جو خدا اپنا بیٹا بخش سکتا ہے تو کیا وہ چھوٹی چھوٹی آپ کی جو پرابلمز ہیں اس میں آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ جو خدا یہ دیکھ نہیں سکتے کہ آپ ہمیشہ کی آگ میں تڑپو اور تو کیا وہ خدا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس زمین پہ بھی دکھوں کے وسیلہ سے, بیماریوں کے وسیلہ سے ہم دکھ تکلیفوں میں رہ کے, آنسو بہا کے ہم اس طرح کی زندگی گزارے؟ یہ خدا چاہ سکتے ہیں؟ کیا خدا کی مرضی ایسی ہے؟ جب ہم خدا کے دل کو جان لیں گے, سمجھ جائیں گے تو ہم جانیں گے کہ واقعی خدا جو ہے وہ ہمیں نجات کیوں دینا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے. تو جب ہم خدا کی محبت کو جان جائیں گے, سمجھ جائیں گے, پہچان جائیں گے تو ہمارے منہ سے خود بخود خدا کا نام نکلے گا کہ میں خدا کے حضور جاؤں گا, میں آج خدا کو فون ملاؤں گا دعا کے ذریعے سے, اپنے سر کو جھکاؤں گا خدا کے آگے, نہ کہ میں کسی انسان سے مدد لوں گا, نہ میں کسی انسان کو اپنے اوپر سر پہ چڑھاؤں گا. جب آپ کسی کی مدد انسان کی لیتے ہو تو وہ انسان آپ کے سر پر چڑھتا ہے, لیکن جب آپ خدا سے مدد لوگے تو خدا کبھی بھی آپ کے اوپر اس طرح سے خداوند اپنی مرضی کو مسلط نہیں کرتے, اپنے زور کو مسلط نہیں کرتے. خداوند ہم سے پیار کرتے اور شفقت کے ساتھ ہی رہتے ہیں. خواہ سارا ٹائم خدا ہماری مدد کرتے ہی رہتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے, اور اب تک محبت کرنے والے ہیں. ان کی محبت ابدی ہے, ان کی محبت فانی نہیں, انسانوں کی طرح نہیں. تو ہم لوگ خدا کی بجائے ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو ہمیں کلام بخشا اور خدا نے اپنی نجات ہمیں دینے کے وسیلہ سے ہمیں دوسری بہت سے گناہوں سے ہمیں بچا لیا. کس طرح؟ جب میں نے آپ سے شروع میں بیان کیا کہ جب ہم دکھوں میں تکلیفوں میں ہوں گے اور نجات یا چھٹکارا پانا چاہیں گے کسی بھی معاملے میں سے تو ہم سب سے پہلے پریشان ہوتے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں ہم کئی دفعہ بہت زیادہ گناہ, غصہ, لڑائی, جھگڑے کرنا شروع کر دیتے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم اپنے اوپر توکل کر کے بے ایمانیاں, دھوکہ, فریب, جھوٹ اور بہت سے اور گناہ کرنا شروع کر دیتے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے, جو خدا کی تعلیم ہمیں نہیں سکھاتی. تو جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں. اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں ہم, جب ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنے خود نجات دے کر ہمیں دکھوں, تکلیفوں, پریشانیوں
اور گناہ سے بھی بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے نا وہ خدا کے حضور گناہ گار نہ ٹھہرے. اور پھر جو ہم بہت سی محنتیں کرتے ہیں اور جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, ہم نجات اور چھٹکارا پا ہی نہیں سکتے, خداوند ان ساری محنتوں میں ان تمام ساری محنتوں سے بھی ہمیں خداوند چھٹکارا دیتے ہیں. ان ساری جس سے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوگا, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی, دوسروں پہ توکل کرنا پڑے گا, اپنا ٹائم لگانا پڑے گا, خداوند وہ سب بچا لیتے ہیں ہم انسانوں کا. اور خداوند وعدہ کرتے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہ کرو, تم لوگ بس آرام پاؤ, نجات میں دوں گا. تو خداوند چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے سارے کام کریں, مگر ہم انسان چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے کام خود کریں. ہم خدا کے کلام کے خلاف جاتے ہیں. اگر آج ہم نجات خود پانے کی اپنی چیزوں سے, نہ صرف گناہ کی بات نہیں کر رہی کہ خداوند یسوع مسیح نے گناہ جو ہے ہمارے اپنے اوپر لے لیے, ان گناہوں سے نجات دی, موت سے نجات دی, ہمیشہ کی موت سے, ہمیشہ کی آگ سے ہمیں نجات دی, بلکہ نہ صرف اور بھی جو باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں, خداوند ان سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے. اگر ہم ان سب باتوں میں خود سے کوشش کرتے, خود سے محنت کرتے, تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو وہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لکھا ہے نجات خداوند کی طرف سے ہے. ہم اس کا مطلب ہے جتنی مرضی محنت کر لیں, جتنی مرضی کوشش کر لیں, ہم اسی وبال میں رہیں گے, ہم اسی چکر میں رہیں گے, ہم اسی کھائی میں رہیں گے, ہم جتنا مرضی اس مشکل میں سے نکلنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ نجات میری ہی طرف سے ہے, تو ہم خود سے نجات نہیں پا سکتے, ہم خود سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. وہ خواہ خود ہماری عقل ہو, ہم خود ہوں, یا ہماری چلاکی مکاری گناہ ہو, یا دوسرے شخص, کوئی دوسرا شخص اس کے وسیلہ سے کرانا چاہ رہے ہیں, اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, یا اس شخص کی چلاکی مکاری سے بھی ہمیں, اس انسان کی بھی چلاکی مکاری سے, بے ایمانی سے, دھوکے فریب سے, فراڈ سے, ہم کبھی بھی جس مشکل میں ہم ہیں اس سے ہم نجات نہیں پا سکتے, ہم خلاصی نہیں پا سکتے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, ہم اس کلام کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں زبور 127 اس کی پہلی آیت. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ خداوند ہی اگر نہ کرے, اس کا مطلب واحد خدا کی ذات ہے جو نکالتی, بچاتی, چھڑاتی ہے. دوسری بات لکھے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. محنت جتنی مرضی کر لیں آپ, جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں, خود محنتیں کر لیں, دوسروں سے کروا لیں, خود اپنی چلاکی پہ, مکاری پہ, اپنی بے ایمانی پر, اپنی بدی پر بھروسہ کر لیں, اپنی ذات پہ کر لیں, اپنے عقل پہ کر لیں, اپنی سمجھ پہ کر لیں, اپنی چلاکیوں مکاریوں پہ کر لیں, اپنی میٹھی زبان پر کر لیں, تب بھی خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب خداوند ہی واحد ذات ہے, نکالنے والی, چھڑانے والی, بچانے والی, گھر بنانے والی, حفاظت کرنے والی, تو ہم لوگ اپنے پہ بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر دوسرے پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں تو اس لیے خداوند کو غصہ آتا ہے کہ صرف ایک واحد ذات میں ہوں جو میں تم سے محبت رکھتا ہوں, اور میں ہی قدرت والا خدا ہوں, صرف میں ہی نکال سکتا ہوں, صرف میں ہی بچا سکتا ہوں, صرف میں ہی چھڑا سکتا ہوں, میں ہی تمہیں محفوظ رکھوں گا, میں ہی تمہیں آگے قائم رکھوں گا. تو کیوں نہیں تم لوگوں کے گھٹنے میرے آگے جھکتے؟ کیوں نہیں تم لوگ اپنا سر میرے آگے سر نگو کرتے؟ کیوں نہیں میرے پاس آتے؟ کیوں نہیں مشکل میں میرا نام پکارتے؟ کیونکہ نجات صرف میری طرف سے ہے, صرف بنانے والا میں ہوں, چھڑانے والا خداوند کہتے ہیں صرف میں ہوں. مگر ہم خدا کے کلام کے خلاف اپنے آپ پر, اپنی بدی پر بھروسہ کرتے ہیں. خداوند اس لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان ساری محنتوں سے, جو تم لوگ اتنی زیادہ محنت کرتے ہو, خداوند نہیں چاہتے کہ ہم یہ محنتیں کریں. خداوند چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے نجات پالیں, کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کو اور موت سے بچانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی. ہمارے لیے خداوند نے خود بندوبست کیا اپنا بیٹا,
यसु मसीह को कुर्बान किया। उसके लिए हमने कोड़े नहीं खाए, हमने खून नहीं बहाया, हमने सलीब नहीं उठाई, हमने मार नहीं खाई, हमने गुनाह ऊपर नहीं लिए। अगर हम लेते तो हम हमेशा की आग में होते, हमेशा की मौत हमारे नसीब में होती। तो खुदावन ने अपने बेटे को भेजकर, खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजकर हमारे लिए ये बंदोबस्त किया, क्योंकि खुदावन जानते हैं कि निजात हम खुद नहीं पा सकते, सिर्फ खुदावन ही वाहिद ज़ात है जो हमें निजात दे सकते हैं। इसीलिए इस बात से हमें सीख जाना चाहिए कि खुदावन जो है वो खुद निजात मुहैया करते हैं। इसी तरह मेरी और भी तंगियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, छोटी छोटी बातों में जहाँ पे मैं दुखी रहता हूँ, इनसे भी खुदावन मुझे निजात देगा। मुझे ना तो अपनी मकारी पर, बदी पे भरोसा करना चाहिए, ना किसी और की जात पर, उसकी कुदरत पर भरोसा करना चाहिए, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात पर, उसकी सबसे पहले उसकी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए कि वो चाहते हैं कि हम निजात पाएं, और वो प्यार से, मोहब्बत से, हमें आराम से ही हमें निजात दे देते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने पहले मुझे निजात दे दी आराम से, बगैर मेहनत के, तो आगे को भी जैसे मसीह यीशु को कुर्बान करके मुझे आराम से निजात दे दी है बगैर मेहनत के, तो मुझे आगे भी बगैर मेहनत के सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत और उसके साथ उसकी कुदरत पर भरोसा करके मुझे आराम से, बगैर मेहनत के मुझे निजात मिल जाएगी, क्योंकि निजात खुदावंद की तरफ से है। तो कोई ज़ात नहीं है, और ना हम है, ना दूसरा इंसान है, ना आपका शौहर, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे, ना आपके माँ बाप। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात पर रहना चाहिए। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि हम जो भी शख्स खुदा के अलावा इंसान पर भरोसा करता है वो मलाउन है, क्योंकि उसके पीछे खुदा जो है वो इंसान को बड़ा बना देते हैं और खुदा को छोटा बना देते हैं, और इसके साथ साथ हम बहुत से गुनाह करते हैं। तो खुदावंद की ज़ात पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल मसाइल आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख आते हैं, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आती है, और हम जानते हैं कि मौत भी आ जाएगी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के वसीला से मौत को भी हमारे ऊपर से दूर फेंक दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पे आके लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा था, उसको जिंदा किया। तो और क्या मुश्किल बात रहेगी, और हमारी ज़िंदगी में क्या होगा? मौत से बढ़कर और कौन सी तकलीफ या परेशानी और नामुमकिन बात हो सकती? जो खुदा हमारा इतना कुदरत वाला है कि वो मौत को भी कुचल देता है, तो हमें ये छोटी छोटी परेशानियां जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें ये भरोसा करना है कि निजात खुदावंद की तरफ से हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन, हालेलुया।